وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نمازوں کے اوقات کیا ہیں اس کے بارے میں ہم جان لیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے بھی میں دو چار باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو ہے امن کی نماز، ایک ہے جنگ کی نماز، اور دونوں نمازوں میں، دونوں صورتوں میں نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، ایک حدیث میں بیان ہوا، فرمایا کہ یہ جو فجر کا وقت ہے، فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ جب فجر طلوع ہوتی ہے تب سے لے کر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک فجر کا ٹائم ہے، اصل جو ٹائم ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن اصل ٹائم وہی ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ اور زور کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر، جب سورج ڈھلتا ہے، کب ڈھلتا ہے ہمیں اس کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ سورج ڈھلنے سے لے کر جب انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے تب تک ظہر کا ٹائم ہے۔ جب سایہ برابر ہوتا ہے تب پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عصر کا وقت رہتا ہے غروب آفتاب تک۔ اور اسی طرح جو مغرب کا ٹائم ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر شفق کے غروب ہونے تک، شفق، یہ ٹائم ہمیں بتائے گئے۔ اب تو ہمارے جانچنے کے سائنسی طریقے ہیں نا، جب یہ سائنسی طریقے نہیں تھے تب سے یہ ہمیں ایک شیڈول، ایک ٹائم ٹیبل دیا گیا۔ اور اسی طرح عشاء کا جو ٹائم ہے، نماز عشاء کا ٹائم، وہ شفق کے غروب ہونے سے لے کر آدھی رات تک ہے، نصف رات تک۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نماز عشاء جتنی دیر سے پڑھیں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہماری اپنی ضرورتیں، اپنی سہولت، اس کے مطابق اپنے جو ٹائم، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تھوڑی سی تاخیر پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ شفق کے غروب ہونے سے لے کر آدھی رات تک عشاء کا ٹائم ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم نماز فجر ادا کرتی مسجد میں، یعنی آگے مردوں کی صف ہوتی، پیچھے اور، جس طرح طریقہ ہے نماز کا، مرد آگے ہوں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر پیچھے خواتین ہوں گی۔ نماز کا اہتمام کیا جا سکتا اور کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور اگر ان کا مصلی علیحدہ ہے، علیحدہ کمرہ ان کے لیے، تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت چونکہ وسائل نہیں تھے، یا مسجد کے اندر گیلری ہے، وہاں انتظام ہو جائے، سائڈ پہ ہو جائے۔ خواتین کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے، سنت طریقہ یہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ بیان فرماتے کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھتی اور نماز پڑھ کے واپس آتی تو ایسی صورتحال ہوتی کہ ہمیں پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ کون جا رہی ہے، یعنی روشنی آ جائے، روشنی سے پہلے پہلے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے نا، طلوع فجر ہوتی ہے، طلوع فجر کے بعد 15-20 منٹ بعد اگر نماز پڑھی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ 10-15 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ آدھے گھنٹے تک، طلوع فجر سے لے کے آدھے گھنٹے تک ابھی روشنی نہیں آتی، مزید لیٹ کریں تو پھر روشنی آ جاتی، پھر بندہ پہچانا جاتا ہے۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ اور عشاء کے نماز کے وقت اس کے بارے میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری قوم پر، میری امت پر مشکل نہ ہوتی، وہ تنگی میں نہ پڑ جاتے، یعنی مجھے ڈر ہے کہ ان کے لیے مشکل ہوگی، وہ تنگی میں پڑ جائیں گے،
اس لیے میں نے عشاء کو تاخیر سے پڑھنے کی تاکید نہیں فرمائی۔ اگر مجھے یہ ہوتا کہ میری قوم کو کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر میں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں۔ لہٰذا یہ جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہے یہ بھی سنت کے مطابق ہے، اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا جب آپ نے اجازت دے دی تو پھر اس میں ممکن ہے، لیکن اگر کوئی اپنے طور پر ایسا کر سکیں کہ تھوڑی سی تاخیر سے پڑھیں تو یہ زیادہ اور بالاولیٰ ہے، ایسا کر لینا چاہیے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اس کی نماز عصر لیٹ ہو گئی، اسے دیر ہو گئی، تو وہ نماز پڑھنے لگا ایسے ہی صورتحال میں کہ سورج غروب ہو گیا، ایک رکعت اگر اس نے پڑھ لی ہے، ایک رکعت پڑھ لی ہے تو پھر دوسری رکعت وہ مکمل کر لے، اپنی نماز عصر کو پورا کر لے، اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھنے لگا تو سورج نکلنا شروع ہو گیا، یعنی اس نے نماز ایک رکعت پڑھ لی ہے تو پھر سورج نکلنا شروع ہو گیا تو وہ اپنی نماز مکمل کر لے، یہ حدیث ہے۔ لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے سورج نکل رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ نماز رک جائے، سورج نکل لینے دے، پھر نماز پڑھ لے۔ تو یہ صورتیں اپنی امت کے لیے آسانیاں کتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں، سمجھا دی ہیں، اور ہماری اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم ان کو کب تک اور کیسے اختیار کرتے ہیں اور کس طرح اپنے اس قول کو، فعل کو اور عمل کو ہم نبھاتے ہیں۔ اسی طرح ام فروہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے، بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اول وقت پر نماز ادا کی جائے۔ یعنی نماز کے دو وقت ہیں، ایک ہے کہ جب نماز اس کا وقت شروع ہوتا ہے، مثال لے لیجئے ظہر کا وقت ہے، جب سورج ڈھلنے لگا تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب ہم اس ڈھلنے سے لے کر آگے تک اس کو ٹھنڈا کر کے تاخیر سے پڑھیں، مثلا 12:00 پر اس کا زوال شروع ہوتا ہے، تو پھر ہم ٹائم تو ہو گیا، 15 منٹ میں پڑھ لیں، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں، گھنٹے بعد پڑھ لیں، 2 گھنٹے بعد پڑھ لیں، تاخیر سے پڑھ لیں، وہ آگے ہماری اپنی مرضی، ہم کیا اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک نماز نے سب نمازوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا یہ بہترین عمل ہے۔ پھر اسی طرح حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ آپ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کریں۔ 3 چیزوں میں، وہ کون سی ہیں؟ کہ جب نماز کا وقت آ جائے اب نماز پڑھیں، اور پھر جنازہ تیار ہو، کوئی آدمی فوت ہو گیا تو کوشش کریں کہ اس کی تجہیز و تدفین اس کی جلدی کر لیں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ مرد عورت کے بارے میں کہ جب ان کا کف مل جائے، خاص کر جو رنڈوے ہیں ان کا جب کف مل جائے تو ان کی شادی جلدی ہونی چاہیے۔